السلام علیکم قرآن کلاس کے ساتھیوں اور اللہ کی بات سننے والوں، آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 206 پیج ہے۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار اتارا، یہ تجاوز لفظ بھی اسی سے ہے، تجاوزات، پار اتارا۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار اتارا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحرہ، سمندر کے دریا کے پار ہم نے اتارا، فآتو، پس وہ جب پار گئے تو وہ کہاں پر آئے؟ علی قومن، وہ جس آبادی میں آئے، جس ایریا میں آئے، وہ ایسی قوم پر آئے، یا کفون علی اصنام لہم، تو وہ یہ یا کفون وہی لفظ ہے جس سے لفظ اعتکاف بنا ہے، یعنی بیٹھنا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے علی اصنامن، صنم کی جمع اسنام، صنم بت کو کہتے ہیں، تراشے ہوئے بت۔ صنم کدا بھی لفظ اسی سے بنا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، صنم کدا۔ تو وہ اپنے جو بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھیں بزرگوں کی مورتیاں، جو بھی انہوں نے شکلیں بنائی ہوئی تھی، تو ایک مجسم شکل انہوں نے دی ہوئی تھی اپنے معبودوں کی، جن کی عبادت وہ کر رہے تھے، جن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر پکارتے تھے۔ تو وہ ایسی قوم پر پہنچے بنی اسرائیل۔ اب آپ یہ رویے دیکھیں قوم کے، کالو، ابھی وہ پیچھے سے فرعون سے بچ کر آئے ہیں اور اتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی معجزہ دیکھا کہ انہوں نے عصا لگایا اور دریا کے دو حصے ہو گئے اور خشکی سے یہ چلتے ہوئے پار اتر گئے، اور پیچھے سے فرعون اور اس کی فوجیں جب داخل ہوئیں تو وہ غرق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون۔ تو انہوں نے مطالبہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یا موسیٰ اجعل لنا، آپ بھی بنا دیجئے نا اے موسیٰ ہمارے لیے، الہن، ایسا ہی کوئی حاجت روا، ایسا ہی کوئی مشکل کشا ہمارے لیے بھی تو بنا دیجئے۔ الہ کہتے ہیں با اختیار ہستی کو، جس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ آپ کی آس اور امید کو پورا کر سکے، جو آپ کی غائبانہ مدد کر سکے، یا ایسی ہستی جس کو آپ بطور دعا پکار سکیں۔ تو انہوں نے کہا کما لہم آلہۃ، جیسے اس قوم نے اپنے حاجت روا، اپنے مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، تو اے موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے اس طرح کی کوئی مجسم شکل میں کوئی ہمارے الہ کو بھی ایسے ہی بنا کر سامنے رکھ دے جس الہ کی آپ بات کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ تو انہوں نے ایمان ہونے کے باوجود، چونکہ وہ صدیوں سے فرعونیوں کے ساتھ رہے جو کہ پہلے ہی بت پرست قوم تھی، تو ان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ ایک جذبہ تھا، ایک باطل جذبہ تھا، لیکن وہ اپنی باطل جذبے کی تسکین کے لیے ان کے اندر ایک خواہش تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی کوئی مجسم شکل میں کوئی سامنے ہو جس کے ساتھ ہم جائیں، وہاں پر ہم بیٹھیں، وہاں پر ہم وقت گزاریں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر کی دیواریں بلند کی تھی، تو وہاں پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں آرینا مناسکنا، ہم نے جو یہاں پر مناسک، جو بھی یہاں پر ہم نے پرفارمنس کرنی ہے، جو بھی اعمال کرنے ہیں، وہ ہمیں دکھائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع سجود۔ تو یہ جو عاکف لفظ ہے، یعنی میرے گھر کو رکھنا، اس گھر کو جو حرم آپ بنا رہے تھے، بیت اللہ کو پاک رکھنا اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے کے لیے، کہ جو کہ پہلے سے ہی چلے آ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اس میں پشت میں آئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی میں رکھ دی، اور کہا کہ یاد کرو میری اس نعمت کو کہ میں نے تمہیں ساری دنیا پر فضیلت دی اور تمہیں نبوت تم میں رکھ دی۔ تو یہ وہ قوم ہے کہ اس نے مطالبہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج ہم اپنے پاکستان کا حال دیکھیں یا بر صغیر پاک و ہند دونوں سائڈ پہ جو ہم مسلمان ہیں، ہم
بھی تو ہندوؤں کے ساتھ صدیوں سے رہ رہے ہیں، اور وہ اپنی جو ہے اصنام انہوں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے الہ جن سے وہ اپنے دعوے کرتے ہیں، اپنے حاجتیں مانگتے ہیں، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، تو انہوں نے بھی تو اس مجسم شکل میں بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہ کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، وہی قرآن والی بات کہ وہ کہتے ہیں اب تو اوپر والا ہی کچھ کرے گا۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کا بھی یہی ایمان ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے پیچھے جو کہ انسانوں سے ماورا ہے، جو کہ بلندیوں پر ہے، آسمانوں پر ہے، ان کا ایمان بھی اسی اللہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ باقاعدہ سرکش ہیں اور باقاعدہ شرک کرتے ہیں، اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھا دیکھی ہم نے بھی اسی طریقے سے اپنے جو بزرگ تھے جن کو ہم نے پھر بعد میں اولیاء اللہ کا نام دے کر ہم نے ان کے آستانے آباد کر دیے، ہم نے ان کے دربار بنا دیے، اور ہم اب وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اسی طریقے سے، اور اسی طریقے سے ہم وہاں پر جو ہے نا اپنی حاجتیں اور امیدیں لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جگہوں پر وہاں پر انہوں نے دھاگے باندھے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک آس کا ایک امید کا دھاگا وہاں پر لڑی باندھ کر آ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے یہ باندھنے سے۔ تو وہ سب آپ کا جو ہے انٹینشنز دراصل آپ کی اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کے ساتھ کنورٹ ہو جاتی ہیں، اور یہی تو شرک ہے، اور یہی اس قوم نے مطالبہ کر دیا، اور آج ہمیں رہتی دنیا کو قیامت تک کے لیے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم ایسے مت ہو جانا، یہ اللہ کے بتایا ہوا راستہ نہیں ہے، اور یہ پیغمبروں کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سنت رسول ہے۔ یہ کسی بھی صورت انبیاء کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر اس کا دروازہ آپ قطعاً نہیں کھول سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ آج یہ آیتیں اسی طرف نشاندہی کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کالا انکم، کہ در حقیقت تم تو بے شک قومن تجہلون، تم تو جہالت والی قوم ہو، یہ مطالبہ تمہارا جہالت کا مطالبہ ہے، یہ حرکت جہالت کی حرکت ہے، تمہارے پاس تو العلم آ چکا ہے، تمہارے پاس تو تمہارے رب کی طرف سے ہدایات آ چکی ہیں، تمہیں سیدھا راستہ بتا دیا گیا ہے۔ انہا اولائی، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا متبر ما ہم، یہ برباد ہونے والا کام ہے اور برباد کر دینے والا کام ہے۔ یہ دیکھیں دنیا میں لوگ اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنے ایون کے اولادوں تک کو برباد کر دیتے ہیں ان کاموں کے اندر، اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما ہم فیہ، جس شغل میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ باطل ہے، وہ باطل، یہ الحق نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ ما کانوا یعملون، جتنے یہ اعمال ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہی نہیں ہے۔ تم سے کب ان اعمال کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو تم ان چیزوں کو دیکھ کر تمہارے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر بعد میں کیا ہوا، آگے جا کے ہم پڑھیں گے، اس کی تفصیل آنے والی آیات میں آ رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے مال و زر لے آئے، اور سامری نے اس کا ایک، ان کے جو سارے زیورات تھے ان کو پگھلا کر پھر ایک بچڑے کی شکل دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے کہا کہ تمہارے اندر جو ہے بچڑے کی محبت جو ہے وہ اشرب العجلن، یہ جو بچڑا ہے اس کی محبت اس کی تمہارے اندر جیسے رچ گئی ہے، گول کر پلا دی گئی ہو، تو تم اس کے ساتھ وابستگی اختیار کر رہے ہو، یہ اللہ کا مطالبہ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے اس باطل نظریے کو شکست دینے کے لیے تم اپنے گائے کو جو ہے نا وہ ذبح کرو، تاکہ تمہارے ہاتھ سے یہ کام کروایا جائے کہ تمہارے، جب تم اپنے اس با اختیار ہستی سمجھ کر جس سے اپنی حاجتیں اور امیدیں مانگ رہے ہو، جب اس کو اپنے ہاتھوں سے تم قتل کرو گے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کاٹو گے، تو تمہارا یہ نظریہ کلیئر ہوگا کہ دیکھو ہم کس باطل نظریے پر تھے۔ تو یہ ساری تفصیلات آئی ہیں جو ہم قرآن سے کیلکولیٹیولی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا، اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہ برباد ہو جانے والا کام ہے اور یہ باطل ہے۔ کالا، اور پھر ان سے یہ بھی کہا غیر اللہ، کیا غیر اللہ کو، جو اللہ نہیں ہے، بالکل کلیئر آیت ہے، جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اور جو اللہ نہیں ہے وہ غیر اللہ ہے، کوئی بھی ہو۔ اب میں تلاش کروں اسے الہن،
تمہارے لیے کیا میں اللہ کا غیر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تمہارے لیے حاجت روا اور مشکل کشائی کے لیے مجسم شکل میں تمہارے سامنے کوئی اس کی مورتی بنا کے رکھ دوں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ، حالانکہ اس ذات نے، رب العالمین نے کیا کیا ہے، فضلکم علی العالمین، تمہیں پوری انسانیت کے اوپر تمہیں فضیلت دی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور یہ بھی تو یاد کرو اس وقت کو جب اس نے تمہیں نجات دی۔ ایک وقت وہ تھا کہ تم پھنسے ہوئے تھے، عذاب میں مبتلا تھے، من آل فرعون، فرعون کے اور اس کے حواریوں کے، یسومونکم، وہ پہنچاتے تھے تم کو، سوء العذاب، بہت ہی برا عذاب، اور وہ کیا تھا، یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا کرتے تھے، وفی ذالکم، اور اس سارے معاملے کے اندر جو تمہارے بیٹے قتل ہوتے تھے وہاں پر بلاء، آزمائش تھی، وہ بھی بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تھا۔ اور آج جس بستی پر اتر کر تم ان کے سامنے مجسم شکل کے الہ دیکھ رہے ہو تو اور تم یہی مطالبہ کرے تو دراصل اس میں بھی تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ آیا تمہارے اندر ایمان بھی ہے کہ نہیں۔ یہ تمہارا ایمان ہے کہ تم اتنی بڑی نشانی دیکھ کر اتنے بڑے عذاب سے چھوٹ کر آئے ہو اور پھر تم اسی شغل کے اندر، اسی دلدل کے اندر پھنسنا چاہتے ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے۔ اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بلا میں ربکم عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وعدنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہم نے وعدہ لیا تھا، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک منت ہوتی ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے، یہ اس ارادے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ 30 دن کے لیے اللہ کے ساتھ، جس کو کہہ لو اعتکاف کہہ لو، تنہائی کہہ لو، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، 30 راتوں کے لیے لیلتن وَأَتْمَمْنَاهَا، اور پھر ہم نے ان کو مزید بڑھا کر پورا کر دیا، بِعَشْرٍ 10 اور راتوں کو ملایا، فَتَمَّ، پس وہ مکمل ہو گئی، میقات ربہ 40 لیلتن، تو پھر وہ 40 راتوں کی میعاد مکمل ہوئی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ کے پاس تنہائی میں، اور یہ سارا اپنی قوم کو اپنے نجات دلا کر جب یہ یہاں پر آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں چلے گئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو وقالا، اور جانے سے پہلے کہا موسیٰ نے، لِأَخِيهِ ہارون، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی، کہ میرے بعد میرے پیچھے آپ میرے یہاں پر جانشین ہو۔ خلیفہ ہوتا ہی وہی ہے جو بعد میں آتا ہے، جو پیچھے ہوتا ہے، انسان اس زمین پر خلیفہ ہے۔ اور میں نے آپ کو جو خلیفہ کا ٹاپک تھا خلافت کا، جب ہم نے اسی سورہ اعراف میں آدم علیہ السلام کو اس زمین کا خلیفہ بنانے کے متعلق جو آیات آئیں، بلکہ پہلا ایک مکمل رکوع اسی سورہ اعراف میں آیا جس میں خلافت عرضی کے حوالے سے مکمل بات ہوئی، اور وہاں پہ ہم نے مکمل ریفرنسز آیات کے ساتھ انسان کی تخلیق اور اس کی خلافت کی بات کی تھی۔ تو خلیفہ ہوتا ہی وہی ہے جو جانشین کے طور پر آتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اور پیچھے آنے والے کو بھی خلیفہ کہتے ہیں، خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق۔ فی قومی، میری قوم میں آپ میرے بعد میرے جانشین ہیں، اصل، اور اصلاح کرتے رہنا، یعنی رہنما کے طور پر، امام کے طور پر ان کو چھوڑ کر گئے۔ ولا تتبع سبیل المفسدین، اور جو لوگ معاشرے کے اندر فساد کریں گے، گڑبڑ کریں گے، ان کے ساتھ آپ نے ان کے راستے کی پیروی نہیں کرنی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جو ہماری ملاقات کے لیے مقرر کیا ہوا مقام تھا اس پر جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور انہوں نے بات چیت کی، کلام کیا اپنے رب سے، قَالَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اب یہاں پر مطالبہ کر دیا، قوم موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے کر رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر دیا، رب ارنی، اے اللہ مجھے دکھائیے، انظر، مجھے نظارہ کروائیے، الیکا، اپنی طرف، اے اللہ مجھے یہ دکھائیے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ نے جواب دیا، لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، اور ہاں اگر آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، فإن استقر مکانہ، اگر یہ مکان اپنی جگہ پر قائم رہا، مقرر رہا، فسوف ترانی، تو پس پھر ممکن ہے کہ آپ مجھے دیکھ لیں،
فلما تجلی ربہ للجبل، تو جب تمہارے رب نے اس پہاڑ کے اوپر تجلی کی تو کیا ہو گیا؟ جعلہ، تو اس کو بنا دیا، اس پہاڑ کو دکن، ریزہ ریزہ کر دیا اس کو۔ وَإِذَا الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ آپ تصور کریں اب ایک ریت کی مانند وہ پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ، اور گر پڑے موسیٰ صاعقہ، بے ہوش ہو کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں پر تجلی ان سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما آفاقا، اور جب وہ دوبارہ ہوش میں آئے، قالا، تو انہوں نے کہا سبحانکا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے کہ اللہ کی ذات لیسا کمثلہ شیء، اللہ کسی چیز کی مثل نہیں ہے۔ آپ اور میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نبی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود بتایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ تبت الیک، اے اللہ میں آپ کی طرف واپس لوٹتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں کہ بے شک آپ ہی با اختیار ہستی ہیں۔ قالا یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، یہ جو مجھے دیکھنے والا تمہارا مطالبہ ہے نا، یہی تو قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں مجسم شکل میں سامنے لا دو۔ تو اللہ تعالیٰ مجسم شکل میں سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ اے موسیٰ جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ انی استفیتک، کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں چنا ہے، علی الناس، تمام انسانیت کے اوپر ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے موسیٰ۔ یا موسیٰ ہم نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے، ہم نے تمہیں ممتاز کیا ہے، کس کام کے لیے؟ بھی رسالاتی، کہ ہم اپنی رسالت تمہیں دیں۔ رسالت کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کے احکامات ہیں۔ وہ بھی کلامی، اور آپ کو میں نے اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے موقع دیا ہے، اس کے لیے بھی میں نے آپ کو چنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست بات کی۔ فخذ ما آتیتک، دراصل اب اس بات کی طرف آؤ جو مقصد ہے زندگی ہے، جو مقصد حیات ہے۔ بس پکڑ لو ما آتیتک، جو کچھ میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، جو کتاب میں تمہیں دینے لگا ہوں، اس کو پکڑ لو۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس سے آشکارا ہو جاؤ، اس کو اکنالج کرو۔ جو میں انسانیت کے ساتھ اپنی ہدایت کی بات کر رہا ہوں، جو میں انسانیت کے ساتھ اپنے ساری بات چیت کر رہا ہوں، اس بات چیت سے آشکارا ہو، اس ہدایت کے رستے سے آشکارا ہو جاؤ، اور اس کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھائی ہے۔ شکر آشکارا سے ہے، اکنالج کرنے کا مطلب ہے شکریہ، کہ انسان اکنالج کرتا ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی ہے، پھر اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پھر کتابت کر دی، لکھ دیا، الواح میں، مختلف تختیوں کے اندر، من کل شیء، ہر قسم کی چیز، جو بات اللہ کو انسانیت سے مطلوب ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ موعظۃ، کس حوالے سے؟ جو کہ انسان کو جس کی واعظ کی ضرورت ہے، جس نصیحت کی انسان کو ضرورت ہے، جس ڈائریکشن کی انسان کو ضرورت ہے، جن انسٹرکشنز انسان کی ضرورت ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کو گائیڈ کرے، اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا بالآخر کیا انجام ہونا ہے، اور اس کے بعد اس کے کیا جنت اور کیا دوزخ کے معاملات ہونے ہیں، اس کا کیا رزلٹ نکلنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز کی وصیت کر دی۔ وَتَفْصِيلًا، اور اس کی تفصیل کہیں باہر سے نہیں ملے گی، لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس الواح میں جو موسیٰ کو دی تھی ان میں ہر بات کی تفصیل بھی موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہم سے بھی کی ہے۔ آپ نکالیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے کتاب دی تھی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ،
بے شک ہم ہی نے تورات نازل کی تھی، فیہا ہدن و نور، یہ قرآن کی، یہ کتاب اللہ کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ نور جو ہے، النور اللہ نے قرآن کو کہا ہے، اور یہ صفت ہے قرآن کی۔ خدا یہ صفت ہے قرآن کی، یہ کتاب اللہ کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ تورات میں ہدا تھی، اور کیا تھا، اور نور تھا، یعنی وہ روشنی جس میں انسان چلتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 میں کہا اسی صورت کی، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ، اور اسی طرح پہ در پہ بنی اسرائیل میں پیغمبر آتے رہے، اور انہی میں سے حضرت عیسیٰ آئے جو کہ مریم کے بیٹے تھے، مصدق لما بین یدیہ من التورات، وہ جو تورات میں امینڈمنٹس کر دی تھی ان بنی اسرائیل نے، تو وہ ان ساری باتوں کی انجیل کے ذریعے ان کی تصدیق کر دیا کرتے تھے کہ یہ تمہاری امینڈمنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کتاب دی ہے یہ اس کا کرائٹیریا ہے، اس پیمانے کے مطابق تم نے اس بات کو تبدیل کر دیا ہے، یہ بات جو تورات میں ہے یہ دراصل اللہ کی بات نہیں ہے، یہ کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے، تورات انجیل میں۔ اب تو کیا بتایا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، کام کیا تھا انجیل کا کہ انجیل میں بھی تورات کی طرح ہدا بھی تھی اور نور بھی تھا، لیکن انہوں نے جب امینڈمنٹس کر دی تو پھر ایک اور کام ہو گیا انجیل کا، وَمُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، کہ اب انجیل کس کی تصدیق کرے گی، جو کہ تورات میں انہوں نے امینڈمنٹس کر دی تھی، جو کہ تحریفات کر دی تھی، اور انہوں نے یکتبون بِأَیْدِیہم وَیَقُولُونَ ھَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّہِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّہِ، یہ اللہ نے ہمیں بھی اب قرآن میں بتا دیا کہ اب تمہیں ہم نے یہ نازل کیا ہے، تو کیا ہے، من التورات وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اور پھر ہم اگر نکالیں، اللہ تعالیٰ نے کہا آگے جا کے اسی کی آیت نمبر 48 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اب ہم نے تمہیں یہ قرآن، یہ کتاب دے دی ہے جو کہ الحق ہے، جو کہ حقیقت ہے، جو کہ اب سچ ہے، جو کہ با مقصد کتاب ہے، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ مہیمن، اور اس کے اندر سمیٹی ہوئی ہے تمام علیہ، وہ سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے آج تک اپنی تمام کتابوں میں اتارے تھے وہ اب قرآن کے اندر موجود ہیں، اور اللہ نے البینہ صورت میں فرمایا فیہا کتب قیمہ، اب اس قرآن کے اندر پچھلی تمام کتابوں کو قیم کر دیا گیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے اوپر اس قرآن میں، اس رسول کے اوپر، اس پیغمبر محمد رسول اللہ پر اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر یہ نعمت تمام ہو گئی ہے۔ تو اب یہ قرآن کے اندر اللہ کی مکمل ہدایت اور مکمل تفصیلات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہیں، یہی باتیں اللہ نے تورات کے لیے بھی استعمال کی، یہی باتیں اللہ نے انجیل کے لیے بھی استعمال کی، اور جب پچھلی کتابوں میں تحریف ہوتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کہا کہ اس قرآن میں اب کوئی تحریف نہیں کر سکے گا، بلکہ یہ کتاب لا ریب اور قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ وانہ لکتاب عزیز، یہ قرآن اب سب کتابوں پر غالب کتاب ہے، اللہ اپنی کتاب کو، قرآن کو، اپنی وحی کردہ کتابوں کے اوپر غالب قرار دے رہے ہیں، باقی ساری کتابیں اب اس کے انڈر آئیں گی، اس کی اٹیسٹیشن پر وہ قابل قبول ہے، ادروائز نو۔ تو جو کتابیں غیر اللہ نے لکھی، جو کہ کتابیں غیر اللہ کے نام پر دی گئی، وہ کتابیں کیا قرآن اس کی تصدیق نہیں کرے گا؟ یہ ان پر بھی غالب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بند باندھ دیا ہے کہ کوئی نہ پہلی کتابوں کا باطل اور نہ ہی بعد والے آنے والی کتابوں کا باطل، یا آنے والے نظریات کا باطل، یا آنے والے عقیدوں کا باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اے موسیٰ، تمہارے ہم نے جو الفاظ دیے ہیں ان کو قوت سے پکڑ لو، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان پر قائم ہو جاؤ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی اسی کا حکم دیجئے، یا خُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ بہترین احسن عمل سے اس کتاب کو پکڑ لیں۔ اللہ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا قرآن میں، اس قرآن کے اوپر بھی احسن عمل کرو۔ سَأُرِيكُمْ دار الفاسقین، لیکن جو لوگ فسق کریں گے
اور میں آپ کو بار بار فسق کی لازمی ڈیفینیشن دیتا ہوں. فسق کا مطلب ہوتا ہے کہ دائرہ ہے، حد ہے، اس کو توڑ کر باہر نکل جانا. اللہ نے کتاب اللہ حد باندھی، اور جو اس کتاب اللہ سے باہر نکلے گا اللہ کہہ رہے ہیں وہ فاسق ہے. اور سعوریکم دار الفاسقین، اور ہم ان حدود شکنی کرنے والوں کو عنقریب ان کا ٹھکانہ دکھا دیں گے. سأصرفو، اور ہم ہٹا دیں گے، ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، اور جو لوگ اس زمین میں اللہ کی آیات سے، اللہ کی ذات سے دوسروں کو بڑا گردانتے ہیں اس زمین پر اور شرک کا فساد پیدا کرتے ہیں، ہم ان کو ہٹا دیں گے. جو بغیر حق یہ سارے اس الحق سے ہٹ کر یہ سارے کام کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دوسروں کو بڑا گردانتے ہیں یا خود کو بڑا گردانتے ہیں، ہم ان کو اپنی آیات سے ہٹا دیں گے. اور کیوں ہٹائیں گے اس کی ریزن بھی اللہ آگے دیں گے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اب یہ آیات ان کو قرآن میں بھی میں دے رہا ہوں اللہ کہتے ہیں، اور میں کائنات میں بھی ان کو اپنی آیات دے رہا ہوں، لیکن یہ اس سے تکبر کر رہے ہیں، اس سے خود کو بڑا گردانتے ہیں، اپنی بات کو، اپنے اکابرین کی بات کو، اپنے بزرگوں کے اقوال کو اللہ کے قول کے اوپر حاوی کرتے ہیں، اور غیر اللہ کے اقوال لا کے اللہ کے کلام کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، بلکہ کمپیئر بھی نہیں کرتے نعوذ باللہ، وہ ان کو اس سے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں. تسی اے نہیں مانتے جی، تسی وہ نہیں مانتے جی، او بھائی تسی اللہ دی مانتے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر یہ ہر ایک آیت بھی دیکھ لیں، کوئی معجزہ بھی دیکھ لیں، کوئی نشانی بھی دیکھ لیں، کوئی کائنات میں میری آیات دیکھ لیں، قرآن میں میری آیات دیکھ لیں، لا یؤمنوا بہا، یہ مان کے ہی نہیں دیتے. یہ ریزن ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر یہ رشد کا راستہ بھی دیکھ لیں، سیدھا راستہ بھی دیکھ لیں، ہدایت کا راستہ بھی دیکھ لیں، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو پھر بھی نہیں پکڑتے اس راستے کو. او بھائیو، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، گھروں میں شیلفوں میں قرآن پڑھا ہے. خدا کا واسطہ ہے ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں کھول کے اس کو پڑھ لو. اور میں تو کہتا ہوں ترجمے سے تلاوت قرآن کی کھول کر سن لیا کرو، ایک دفعہ تو اپنی زندگی میں پوری بات مکمل سن لو کہ اللہ کہہ رہا ہے جس کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، پڑھ کر آئے ہیں ابھی سورہ الانعام میں. اور بھائی فردن فردن تم نے میرے پاس آنا ہے، اپنا خود اپنا حساب کتاب دینا ہے. خیال کرو. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر یہ ٹیڑھا کوئی راستہ دیکھتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا کوئی راستہ دیکھتے ہیں، کوئی گمراہی کی بات دیکھتے ہیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں. ذالکا، ریزننگ سن لو، یہ نچوڑ ہے. ذالکا بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کذبوا بآیاتنا، کیونکہ جرم یہ ہے کہ ہماری آیات کو نہیں مانتے، جھٹلا دیتے. اور کذبوا، تکذیب ہمیشہ وہ کرتا ہے جو مانتا تو ہے کہ اللہ کی بات ہے لیکن اللہ کی بات نہیں مانتا. یہ تو مان لیا کہ اللہ کی بات ہے لیکن یہ نہیں، اللہ کی بات نہیں پھر آگے سے مانتا. مان کے نہ مانے اس کو کہتے ہیں جھٹلانا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور کیا کرتے ہیں پھر تکذیب بھی کرتے ہیں اور اس سے کیا ہو جاتے ہیں بھائی قرآن سے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اب سن لو پھر فیصلہ اللہ کا. جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ہماری آخرت کے میں جو تمہارے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور جو تمہاری اللہ کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات ہونی ہے، تم اس کو بھی جھٹلا رہے ہو. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کون جھٹلاتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے مرنا ہے، ہر کوئی کہتا ہے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے لقاء الآخرہ، اللہ کے ساتھ ملاقات کو جھٹلانا. تو اللہ کا تو کسی نے آج تک، آپ اٹھا کر دیکھ لیں اپنے تمام عقیدے، روایتیں اور اپنے تمام لوگوں کے کنسیپٹس، اللہ تعالیٰ تو آپ کو ان کے کنسیپٹس میں کہیں نظر نہیں آ رہے. وہ تو کہتے ہیں نہ گھبراؤ گناہ گاروں، محمد کی سواری آ رہی ہے. ان کو تو ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا، کسی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ادھر تو ہمارے چھڑانے والے آ جائیں گے، اور جب دیکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی چھڑانے والا نہیں آیا تو کہیں گے اے اللہ تعالیٰ اب ہمیں واپس بھیجے اس دنیا میں کہ ہم اب کیا کریں گے، ہم وہاں جائیں گے اور وہی عمل کریں گے. اسی سورہ اعراف کی آیت نمبر
53 निकालें, सिर्फ रेफरेंस के तौर पर आपको दे रहा हूँ कि वो क्या यौम याति तावीलहु यक़ूलु लज़ीना नसूहु मिन क़ब्ल, जो लोग दुनिया में हमें भूले हुए थे, कद जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, हालांकि हमारे रसूल इस अल हक़ से उनको पास आए थे। तो क़यामत के दिन वो क्या कहेंगे, फ़हल लना मिन शुफ़अआ, कहाँ है हमारे शफाअत करने वाले, फ़यशफ़उ लना, कि आए और हमारी शफाअत करें, हमें छुड़ाएं, और नुरद्दु, और अब कोई नहीं आ रहा, तो फिर यही करें कि हमें लौटा दिया जाए, फनामल, फिर हम वो अमल करेंगे, गैर अल्लज़ी कुन्ना नामल, कि जो हम दुनिया में अमल नहीं कर रहे थे। तो ये है दरअसल रीज़न अल्लाह से मुलाकात का इनकार करने की, कि उनको अल्लाह की कोई परवाह ही नहीं है कि हमें अल्लाह से क्या मसला है, हमें तो अल्लाह से छुड़ाने वाले बड़े हैं। और वहां पर कह रहे हैं कि अब हमारे कहीं हिमायती नजर ही नहीं आ रहे, तो अब हमें वापस भेजो, हम वो अमल करेंगे जो कि कुन्ना गैर अल्लाह से कुन्ना ना अमल, जो कि हमने पहले नहीं किए थे। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि वहाबितत आमालुहुम, कि जो अमाल वो कर रहे थे ना अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, गैर अल्लाह को अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझते हुए उनके लड़ लग रहे थे, उनकी जो है वो खुशनुदी हासिल करने के लिए भागदौड़ कर रहे थे, अपने नजराने अपने चंदे पेश कर रहे थे, तो वो सारे अमाल उनके हबितत अमालुम ज़ाया हो गए। हल युजौना, तो और क्या जजा होनी चाहिए, अल्लाह पूछ रहे हैं क्या जजा होनी चाहिए, इल्ला मा कानू यामलून, जो कुछ उनके अमाल थे उनकी जजा वैसे ही उनको मिलेगी। अल्लाह पाक हमें अपने इस किताब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए, और इस किताब हिदायत को जो कि अमानत है इंसानियत की, उसको इंसानियत तक पहुँचाने की गवाही देने वाला बनाए। रब्बना आमन्ना, ए अल्लाह हम ईमान लाए, हमने मान लिया आपकी इस बात को, इस कुरान को जो आपने हम पर नाजिल किया, वत्तबाना रसूल, और हमने इत्तबाए हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फक्तुबना मा शाहिदीन, और ए अल्लाह हमें इस कुरान को इंसानियत तक पहुँचाने की गवाही देने वालों में लिख लीजिए, आमीन या रब्बुल आलमीन।